من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اس سے پچھلی آیات میں روزوں کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کے بعض احکام کا بیان ہوا تھا، اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ روزے کی فرضیت سے مقصود امت مسلمہ کے افراد کے نفس پاکیزہ ہو، ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو چھوڑنے کی عادت ہو جائے، تاکہ آئندہ ناجائز طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا اس کو آدمی چھوڑ سکے۔ پرہیزگاری کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو پچھلی آیات میں کہ روزے کو فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، حلال کے عادی ہو جاؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ کسی کا مال ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے اگر تم نے حاصل کیا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی صورت میں حلال چیزوں سے پرہیز کرتا کہ نہیں کرتا؟ بھئی جو کھانا حلال تھا آدمی روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتا، تو جیسے انسان روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بچ رہا ہے، ایسے ہی روزے کے علاوہ جو حرام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ان سے بھی بچے۔ ناجائز مال کسی کا آپ نے ہڑپ کر لیا ناجائز طریقے پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی آدمی کو بچنا ہے۔ جیسے تم ایک مخصوص اور معین وقت میں حلال چیزوں سے بچ رہے ہو، عام حالات میں حرام چیزوں سے بھی بچو۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیات، اس کی فضیلت، اس کے بعد احکام کا بیان ہوا تھا۔ اب اس وقت جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت لے جاؤ مال کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف، اس غرض سے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو۔ یہاں آیت شریفہ میں پہلا حکم کیا دیا گیا؟ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ باطل اور ناجائز اور ناحق طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ آیت شریفہ میں پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی کا مال ناحق طریقے پر، ناجائز طریقے پر مت کھاؤ۔ اس کے اندر حصول مال کے جتنے ناجائز طریقے ہیں وہ تمام آ گئے، ان کی ممانعت آ گئی۔ یعنی اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری اور ڈاکہ بھی داخل ہے، ظلم کر کے جبراً مال چھین لینا وہ بھی داخل ہے،
سود اور قمار اور جوا اور سٹا وہ سب اس کے اندر داخل ہے. یعنی وہ تمام معاملات جو ازروع فاسد ہے، جو ازروع شرع فاسد ہے، وہ تمام کے تمام اس جملے کے اندر آ گئے. ہمیں ان سے بچنا ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے جتنے طریقے ناجائز مال کمانے کے بتائے ہیں ان تمام سے ہمیں بچنا ہے. شریعت نے ناجائز طریقے جتنے ہمیں بتلائے کہ یہ ناجائز، یہ سود کے ذریعے جو مال حاصل کیا گیا وہ ناجائز، سٹے کے ذریعے جو مال کمایا گیا وہ ناجائز، جوئے کے ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا وہ ناجائز. تو یہ جتنے بھی طریقے شریعت نے ناجائز بتائے ہیں ہمیں ان تمام طریقوں سے بچنا ہے. جھوٹ بول کر، قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کر گئے، آج کل ایسے ہی ہو رہا. بھئی سامنے والے کے پاس پیپر نہیں، زمین اسی کی ہے، اب بڑے بوڑھوں سے چلی آ رہی ہے، 100-150 سال پرانی زمین، اب بیچاروں کے پاس کاغذات نہیں، سب کو معلوم ہے، اس نے فرضی کاغذ بنائے، اپنے نام کرائے، جھوٹے مقدمے داخل کیے اور اپنے نام کرا کر اس زمین کو ہڑپ کر گیا. تو وہ تو جانتا ہے نا، بھئی جو کرا رہا اس کو تو معلوم ہے کہ میری نہیں ہے. تو یہ ناجائز طریقوں پر جو ہڑپ کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ناحق طور پر کسی کا مال مت کھاؤ. کھاؤ گے تو اس کے نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھلا دیں گے. دکھلا دیتے ہیں، آخرت میں ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی خدا بند قدوس اس ناجائز طریقے سے تم کوئی چیز حاصل کرو گے اس کا انجام اللہ دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں. تو اس لیے کسی کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ. دیکھو قرآن کریم کیا کرا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. دیکھو یہ غور سے سننے کی بات ہے، یہ آیت آج کے حالات کے بالکل مطابق ہے. ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ اور مت لے جاؤ ان کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف. یہاں قرآنی الفاظ میں اگرچہ صراحت کھانے کی ممانعت مذکور ہے، صراحتاً کھانے کی، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینا حلال ہوگا. کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ صاحب قرآن میں تو کھانے کی ممانعت ہے، پینے کی ممانعت نہیں ہے، کپڑا وہ دے دے تو پہن لے تو ممانعت نہیں. اس جگہ صرف کھانا مراد نہیں ہے بلکہ مطلقاً استعمال کرنا، کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو. یہ تو اردو میں ایک محاورے کے طور پر ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کا مال کھا گیا. کسی نے زمین مکان ہڑپ کر لیا تو یہ تھوڑی زمین کو کھا تھوڑے گیا، تو ایک محاورہ ہے کہ فلاں فلاں کا مال کھا گیا، یعنی اس کی زمین ہڑپ کر گیا، اس کا مال ہڑپ کر گیا. وہ تو وارثین کا تھا، یہ فلاں آدمی جو ہے ہڑپ کر گیا. تو حصول مال کے تمام ناجائز طریقے، چوری، غصب، خیانت، دغا، فریب، ہیلا سازی، دھوکہ دہی، جھوٹ، رشوت، سود، قمار، سٹا، لاٹری وغیرہ، اس آیت کے روح سے سب کو ممنوع قرار دے دیا گیا. گویا الفاظ کتنے مختصر ہیں اور اس کا مفہوم کتنا پھیلا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر لفظوں میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر دیا گیا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، ایک بات. نمبر 2، جھوٹا مقدمہ بنانے، جھوٹی قسم کھانے، جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے، سب کی ممانعت فرما دی گئی. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. آج کل ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ کچہری میں کسی کو لے جا کر کھڑا کر دیا، پیسے دیے 1,00,000 2 لاکھ روپے، اگر کروڑ کی بھی نوبت آ جائے، زمین اگر مانگی ہے، دیا، گواہ کھڑے کر دیے، انہوں نے جا کر گواہی دی، فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، جبکہ زمین ان کی ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے ایسے ہو رہا، کچہریوں میں یہی ہو رہا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
مت لے جاؤ ان کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف. تم جھوٹے مقدمے حکام کی طرف لے جا کر اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو اپنے حق میں کرانا چاہتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اور کیا کرتے ہیں؟ جج سے سیٹنگ لگا لی، تعلقات نکالے، رشوت دے دی، جیسا مقدمہ ہوا اس کے اعتبار سے چند لاکھ رشوت کے طور پر جج کو پہنچائی، اس کو اپنا طرفدار بنا لیا. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ آپ کچہریوں میں جا کر دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی. یعنی اس آیت شریفہ میں یہ بھی داخل ہے کہ تم ججوں کو اپنا طرفدار رشوت دے کر بنا رہے ہو، اس کی بھی ممانعت ہے. تحفے تحائف لے گئے جی کہ یہ آپ کو ہدیہ گفٹ ہے، یہ گفٹ نہیں رشوت ہے. اگر گفٹ ہوتا تو پہلے بھی کبھی گفٹ دیا. جب سے مقدمہ قائم ہوا تبھی سے یہ گفٹ شروع ہوئے. کبھی اس کے گھر پہ گفٹ لے کے جا رہا، کبھی اس کے چیمبر میں لے کر جا رہا، کچھ ہے نا. تو یہ گفٹ ہے؟ یہ گفٹ نہیں، یہ رشوت ہے. کیوں کہ یہ میرے حق میں مقدمہ کر دے، یہ میرا طرفدار بن جائے. اور ایسا ہوا. ابھی کی بات بتانا ہوں، پچھلے ہفتے کی 1 کروڑوں کی جگہ، بہت بڑی جگہ، وہ مجھے لے گئے، میں دیکھ کر بھی آیا. وہ اسی لیے لے گئے تھے کہ کچھ ایسا عمل وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری زمین واپس آ جائے. 6000 گز جگہ ہے. وہ 5 کروڑ روپے جج کو دیے رشوت میں. دوسری پارٹی نے فرضی کاغذات بنا کر اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ ہے، اسے کہتے ہیں لا قانونیت. تو اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں پھیلیں گی تو آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ صحیح فیصلے ہوں گے. جب رشوتوں پر مدار ہو جائے، جب رشوتوں پر فیصلوں کا مدار ہو تو پھر صحیح فیصلے کی امیدیں اور توقعات ختم کر دو. اللہ نے فرما دیا کیوں لے کے جاتے ہو تم مقدمات؟ کمی تو تمہاری بھی ہے. ارے تم قرآن کے مطابق اپنا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن تو حکم ہے تمہارے درمیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت، اس کو حکم بناؤ. کیوں لے کر جا رہے ہو تم؟ لیکن نہیں، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، مسجد والے ہوں، مدرسے والے ہوں، سارے مقدمات کہاں؟ غیروں کے پاس. قرآن جو تمہارے پاس کتاب ہدایت تھی، اس کتاب ہدایت کے مطابق کیوں نہیں عمل کر رہے؟ کیا تم اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو؟ بھئی 2 فریق ہوں گے، ایک حق پر ہوگا، ایک نہ حق پر ہوگا. جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں کتنے نہ حق پر ہوں. تو تم اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو؟ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتے ہوئے تم اپنے مقدمات غیروں کے پاس لے کر جا رہے ہو. تم کیوں نہیں حل کر رہے ہو شریعت کے مطابق؟ اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ ہڑپ کرنے کا موقع کہاں ملے گا. شریعت کے مطابق اگر مسائل کو حل کرو گے تو ہڑپ کرنے کا موقع تھوڑی ملے گا. شریعت تمہیں ہڑپ کرنے تھوڑی دے دے گی. شریعت تو جس کا حق ہے باقی اس کو حق دلوائے گی. ہاں اگر کوئی ملمہ سازی کرے، کوئی دھوکہ دہی کرے، کوئی جھوٹ بول کر فرضی کاغذات بنوا کر دھوکہ دے دے تو الگ بات ہے. لیکن یاد رکھو، اگر کسی کا مال، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، اگر تم نے کسی کا مال، کسی کی جائیداد فرضی کاغذ بنوا کر اس کو اپنے حق میں کرا لیا اور فیصلہ قاضی نے کر دیا تو تم اللہ کے ہاں مجرم ہو. وہ قاضی مجرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کے سامنے جو کاغذات آپ نے پیش کیے وہ تو انہی کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. مفتی کے سامنے جو سوال تم نے رکھا ہے وہ اسی کی روشنی میں فیصلہ لکھے گا، وہ اسی کی روشنی میں حکم شرعی لکھے گا. لیکن اللہ تو جانتا ہے مفتی کو اور قاضی کو اور حاکم کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے ہو. اللہ جانتا ہے مجرم کون ہے، صحیح کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. رب العالمین جانتا ہے. تم دنیاوی محکموں میں جا کر جھوٹ بول کر
اس حق کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں لکھا ہوا یہ حق اسی کا ہے جس کا حقیقتاً ہے۔ ہم لوگ کر رہے ہیں، کچہریوں میں جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، کسی اور کو کیا کہیے؟ تو اس لیے کسی کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، جس کا مال ہے سپرد کر دو کہ یہ تمہارا مال ہے۔ تمہارے بڑے اگر دے گئے تھے کسی کا مال حقیقتاً تو دے دو، ہڑپ مت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے دن کھا لو گے دنیا میں؟ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال 70 سال مشکل سے اگر ہو گئی، ایوریج عمروں کا 60 اور 70 کے درمیان، کتنا کھا لو گے؟ لیکن پھر آخرت میں بچ نہیں سکتے، آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جھوٹے مقدمے لے جا رہا ہو حکام کی طرف۔ اس جھوٹے مقدمے مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مفاسد کا تم ارتکاب کر رہے ہو، کتنی معصیتوں کا ارتکاب کر رہے ہو جھوٹے مقدمے کر کے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی جھوٹا مقدمہ کرتا ہے کتنے جھوٹ بولے گا، کتنی اس کی جھوٹ کی پیروی کرے گا، کتنے گواہ لے کر آئے گا۔ ایک جھوٹ بولا اس کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ تو کچہریاں ہیں، یہ تو عدالتیں ہیں، مقدمے کو کتنا ہی طول کر دو، پیسے کی بنیاد پر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، رشوت دے دی، مالی تحفے اور تحائف دے کر حاکموں پر اثر ڈالتے ہو اور اپنا اثر اور رسوخ پیدا کر رہے ہو تحفے دے کر۔ وہ در حقیقت تحفے نہیں ہے، وہ در حقیقت گفٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رشوت ہے، وہ رشوت ہے۔ تو اس لیے کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ اور جھوٹے مقدمے بازیوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم نے کوئی مال کوئی جائیداد حاصل بھی کر لی تو تم بھی گناہگار اور اپنی نسل کو اسی پر چھوڑ کر گئے، کب تک گناہ لکھا جائے گا تمہارے کھاتے میں؟ جب تک وہ مال باقی اور موجود رہے گا، اس کو جو جو استعمال کرے گا، گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یتیموں کا مال کھا گئے، ان کی جائیدادوں کو تم ہڑپ کر گئے۔ تو دوسرا مسئلہ آیت شریفہ میں بیان کیا گیا، جھوٹا مقدمہ بنانے، جھوٹی قسم کھانے، جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے، سب کی ممانعت آ گئی کہ نہ جھوٹی گواہی دو، نہ جھوٹے گواہ بناؤ۔ چنانچہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ جس کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ وہ خاص واقعہ کیا تھا؟ وہ خاص واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں دو صحابہ کا آپس میں ایک زمین پر اختلاف ہوا۔ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ایک زمین پر کچھ اختلاف ہوا، مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ اب دیکھو مقدمہ کتنی دیر میں حل ہوتا ہے۔ مقدمہ کہاں پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنے والے سے پوچھا، مدعی یہ زمین تمہاری ہے؟ گواہ لاؤ۔ کیا کہا؟ گواہ لاؤ۔ یہ قاعدہ شریعت کا، آقا نے خود فرمایا البینۃ علی المدعی، اصول بیان کر دیا گیا اس میں گویا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کر رہا ہے گواہ وہ لے کر آئے گا۔ جب آپ نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ چیز میری ہے تو ظاہر بات ہے پوچھا جائے گا گواہ لے کر آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مسئلہ پیش ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدعی سے گواہ کوئی نہیں تھا، ان کے پاس گواہ نہیں تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطۂ شرع کے مطابق دوسرے سے کہا تم قسم کھاؤ. ظاہر بات ہے کہ جب گواہ پیش نہ کر سکے تو دوسرے جو انکار کر رہا منکر سے, انکار کرنے والے سے کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم قسم کھاؤ. وہ قسم کھانے پر آمادہ ہو گئے, وہ قسم کھانے پر آمادہ ہو گئے. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت بھی سنائی. کیا آیت؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حضور پاک علیہ السلام نے بطور نصیحت پہلے یہ آیت شریفہ سنائی سورہ آل عمران میں, اور آیت نمبر 77 ہے وہاں. اس کا ترجمہ جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلے اس عہد کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے, اور بمقابلہ اپنی قسموں کے, ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں نہ ملے گا, نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے, نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان صحابی نے جب یہ آیت شریفہ سنی, چونکہ اس آیت میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید شدید مذکور ہے, اس کے لیے دردناک عذاب ہے اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا, تو ان صحابی نے یہ آیت شریفہ سن کر قسم کھانے کو ترک کیا اور زمین اسی کے حوالے کر دی, دوسرے صحابی کے حوالے کر دی. قسم نہیں کھائی انہوں نے, اور ہم جیسا ہوتا تو کھا لیتا, ہم تو جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں. انہوں نے قسم نہیں کھائی کیونکہ وعید کتنی سخت وعید ہے, دردناک عذاب ہے اس کے لیے. ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹے گواہ, جھوٹی شہادتیں کچہریوں میں جا کر چند پیسے لے کر ہم دیتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحبت یافتہ تھے. دنیا جا رہی جانے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بات زبان سے نکلے, آخرت میں گرفت ہو جائے, چھوڑ دیا. اور مشہور واقعات ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درہ چوری ہو گئی. وہ ایک یہودی کے پاس تھی, قاضی شرح, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت گویا کہ وہ چونکہ حاکم اعلیٰ ہے, وہ خلفائے راشدین میں سے ہے, اور وہ قاضی ہے. وہ درہ چوری ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ پیش کیا قاضی شرح کی عدالت میں کہ یہ درہ میری ہے جو یہودی کے پاس ہے. قاضی شرح نے کہا گواہ لاؤ. گواہ میں اپنے صاحبزادے کو پیش کیا. قاضی شرح کا مسلک یہ تھا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں. یہی ہمارا مسلک بھی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں, چونکہ گواہ پورے نہیں. فیصلہ کر دیا قاضی شرح نے کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں. یہ ہے نظام شریعت, یہ ہے قانون شریعت, اسے کہتے ہیں. ہو گیا فیصلہ 1 منٹ میں, تاریخ لگی, اگلی تاریخ پہ اگلی پہ چل رہا 50 سال تک, پیسے دے دیے, 50 سال تک جو ہے مقدمہ چل رہا, کوئی حل نہیں. حل ہو گیا, کوئی وقت لگا, 2 منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کا مسئلہ لے کر آئے. حضور پاک علیہ السلام نے قسم سے متعلق وحی سنائی, چھوڑ دی کہ زمین انہی کو دے دیجیے. قانون شریعت میں تاریخ پر تاریخ نہیں لگوائی جاتی ہے. معاملہ فہمی کے لیے معاملے کو سمجھنے کے بعد پھر فیصلہ متعین ہے شریعت کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ غصہ ہوں گے, اس لیے کہ وہ یہودی جانتا تھا
کہ در حقیقت میری نہیں ہے یہ درا، حضرت علی کی ہے، کوئی شکن نہیں، اس لیے کہ شریعت جو شریعت کا قانون ہے، جو اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوا، نکلا ہے۔ تو یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کہ کوئی شکن، غصے کے آثار کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ شریعت نے جو کہہ دیا آمنا صدقنا وہی ہمیں منظور ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ زمین فلاں کی ہے، دے گا نہیں، ویسے تو آئے گا کہ جو شریعت کہے گی ہم اسے مانیں گے، چلو شریعت کا حکم معلوم کرتے، معلوم کر لیا اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، لڑتے ہیں گالم گلوچ، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ شریعت کا انکار کر بیٹھتے کہ میں ایسے مسئلے کو نہیں مانتا، میں ایسی شریعت کو نہیں مانتا۔ ارے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ شریعت کا جو حکم ہوگا، اب چونکہ شرعی اعتبار سے مل نہیں رہا، اب شریعت کا بھی انکار کر رہا ہے، آخرت بھی تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ دنیا تو تباہ اور برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت بھی تباہ اور برباد کر لی۔ اب ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، حال یہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی غصے کے آثار نہیں، کوئی شکن نہیں۔ یہودی نے چہرہ پڑا، کہا کہ اس یہودی نے پھر کہا کہ یہ تو درا آپ کی ہے، میری نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلامی ضابطے کے مطابق آپ گواہ پیش نہیں کر سکے، فیصلہ آپ کے حکم میں ہوا، تو میں سمجھا کہ واقعی اگر سچا اور صحیح مذہب ہے وہاں حاکم کی بھی رعایت نہیں، یہ بادشاہ ہے اس کی رعایت نہیں ہے، وہاں تو قانون خداوندی جو ہے وہ چاہے حاکم ہو چاہے ایک رکشہ چلانے والا ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ کہنے لگے کہ یہ درا آپ کی میں واپس کر رہا ہوں، کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاضی شورا نے جس وقت فیصلہ کیا تھا اسی وقت میں نے تمہیں ہدیے کی نیت کر لی تھی، یہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ وہ پھر اسلام لے آیا تھا۔ اس حقانیت اور اس سچائی کو دیکھ کر کہ میری نہیں ہے لیکن ان قانون کے مطابق ان کے پاس گواہ نہیں، میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قانون شریعت، اس کا نام ہے قانون۔ ہم لوگ اسی لیے ہمیں ان حالات سے جو سابقہ ہے وہ بے سبب نہیں، ہم نے قانون شریعت کو چھوڑا تو پھر اللہ نے بھی چھوڑ دیا کہ تم ہمارے قانون کو نہیں مان رہے، چلو جاؤ، اب بھگت رہے ہم غلطیاں۔ ہم قانون شریعت پر آ جائیں، جس دن ہم قانون شریعت پر مکمل آ گئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حالات چھٹ جائیں گے، یہ حالات چھٹ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پاس گواہ نہیں تھے، پھر قسم کے لیے کہا گئے، یہ تیار ہو گئے، جو وعید تھی قسم پر وہ سنائی، اور انہوں نے صحابی نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا، انکار کر دیا گویا کہ قسم کھانے سے، اور زمین انہیں دے دی، یعنی وہ لرز اٹھے۔ ہم تو نامعلوم کتنی قسمیں کھا جاتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتہ چلا نہیں، سب جو کچھ تم کہہ رہے ہو بول رہے ہو نا سب لکھا جا رہا ہے۔ کاتبین، جو کاتبین ہیں، کون، جو دو فرشتے، وہ سب لکھ رہے ہیں، وہ تمہارا پورا چٹھا لکھا جا رہا، تم ہی بھلا کہہ رہے ہو کہ جیسے تم بھول جاتے ہو نا ماضی کی چیز، وہ لکھا ہوا ہے، جو یہاں فرشتے بیٹھے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مت سوچو کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ ہوا میں اڑ گیا، اب اس کا کوئی وجود نہیں تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا، نہیں، اللہ کے ہاں رجسٹروں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں وہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، تم اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص معاملے کو رنگین کر کے، ملمہ سازی کر کے، ہے نا، ملمہ سازی کر کے، چرب زبانی سے کیا کر دے،
معاملہ دوسرے طریقے پر پیش کر دے اور میں اس سے مطمئن ہو کر فیصلہ کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو حقیقت حال صاحب معاملہ کو معلوم، جو صاحب معاملہ ہے حقیقت حال کا اس کو علم ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اگر وہ فی الحقیقت حق نہیں ہے تو یاد رکھو اس صورت میں اگر جو میں فیصلہ کر دوں تو گویا کہ وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے جو اپنے حصے میں لے کر جا رہا، اس لیے کہ ملمہ سازی کر کے، رنگ آمیزی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ یہی سے یہ حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اگر امام، قاضی، حاکم، مفتی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے اور وہ ملمہ سازی کر کے تول مروڑ کر مسئلے کو پیش کرے، حاکم اس سے مطمئن ہو کر فیصلہ کر دے، تو حاکم کے فیصلہ کرنے سے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، وہ ناجائز ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے۔ بہت سے لوگ دارالفتہ میں آتے ہیں بالخصوص طلاق کا مسئلہ لے کر، وہ توڑ مروڑ کر مفتی کے سامنے پیش کرتے ہیں، مفتی نے جواب دے دیا، تو حقیقت تو تمہیں معلوم ہے نا، مفتی سے کہا کہ میں 1 طلاق دے کر آیا ہوں اور حقیقتاً وہ 3 طلاق دے چکا ہے، تو بیوی تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو جب حرام ہو چکی ہے 1 طلاق دے کر بھی مفتی سے کہلوا لیا، ابھی گنجائش تمہارے لیے باقی ہے، تو تم تو جانتے ہو مفتی کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا، اللہ بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو۔ دھوکہ دے کر اگر تم نے عدالتی فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، جھوٹے مقدمات لے جا کر، کاغذ جھوٹے فرضی بنوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا حاکم کو دھوکہ دے کر، تو تم حقیقتاً اس کے مالک نہیں بنو گے، تم حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقتاً تمہاری ہے ہی نہیں، تبھی تو فرضی تم نے جو ہے، ارے فرضی کاغذات بنائے، کیا ہوتا عام طور پر آپ دیکھیں ہیبہ نامہ فرضی بنوا کے لے کر آ رہے، وصیت نامہ لے کر آ رہے فرضی، کہ دیکھو وصیت دیکھو موجود ہے حالانکہ فرضی، تو یہ جو تم فرضی وصیت نامہ لے کر آ رہے ہو تمہیں تو معلوم ہے، اس بنوانے والے کو تو معلوم ہے کہ میں نے یہ فرضی بنائے حقیقتاً ہے انہی کی، تو ان فرضی کاغذات کی روشنی میں اگر فیصلہ کر دیا تو تمہاری نہیں ہو جائے گی، پھر بھی رہے گی اسی کی، اور دنیا میں نہیں دو گے آخرت میں دینا پڑے گا۔ دیکھو حدیث میں ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، سخت وعید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس دنیا میں کسی کی 1 بالشت زمین کو غصب کیا ہوگا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوگا، کل قیامت میں اس 1 بالشت زمین کے 7 طبق توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کا مال ناحق طریقے پر مت حاصل کرو، جو اپنا ہے جائز طریقہ پر لو اور اپنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ سے جا ملو۔ تو ناجائز طریقے پر کوئی چیز کسی کی بھی ہو اور کتنی بھی اچھی ہو مت نہ استعمال کرو۔ تو اس لیے جان بوجھ کر اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی شہادت دے رہا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے رہا ہے، تو اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا، حاکم پر نہیں ہوگا، قاضی پر نہیں ہوگا، مفتی پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کے عذاب سے ڈرے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ جب سب کچھ وہ جانتا ہے تو پھر آدمی ڈر کیوں نہیں رہا؟ یہ انسان خود کہتا ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا، تو ڈر کیوں نہیں رہا؟ پھر ناجائز معاملات سے بچ کیوں نہیں رہا؟ پھر دھوکہ دہی سے کیوں نہیں بچ رہا؟ فراڈ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا؟ آپ دیکھیے اس وقت چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنے فراڈ ہو رہے، ہر روز فراڈ۔
ہر روز فراڈ، غیر تو کر ہی رہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ شریعت کے احکام سے تم واقف، اللہ کو جان دینی ہے، حاضری اللہ کی عدالت میں ہونی ہے، پھر یہ سارے معاملات کیوں نہیں باز آ رہے؟ تو اس لیے بد اخلاقیوں سے باز آ جاؤ، گمراہیوں سے اور فتنوں سے باز آ جاؤ، اور کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، مت لے جاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مت لے جاؤ ان کے جھوٹے مقدمے حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس غرض سے اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ، ان جھوٹے مقدمات کے ذریعے سے، ان جھوٹے کاغذات کو تیار کرا کر، جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے خود گواہی دو، یہ جھوٹی گواہیاں دلواؤ، اس کے ذریعے سے ناحق طریقے پر تم مال کھا جاؤ۔ کتنے گناہ کی بات ہے یہ گناہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے یہ زمین کسی اور کی ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ معاملہ، یہ کام جو ہے، یہ پیسہ یہ دوسرے کا، لیکن پھر بھی ہڑپ کر رہا ہے، پھر بھی خدا کا خوف نہیں آ رہا۔ تو پھر ایسی صورت میں جب تم ناجائز طریقے پر دوسروں کا مال استعمال کرو گے اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤ گے تو تمہاری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول کیسی ہوں گی؟ قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ چونکہ روایت میں ہے تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بندے پراگندہ بال پراگندہ حال، اور کہتے یا رب، ان کا یا رب حلق سے اوپر نہیں جاتا۔ کیوں؟ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو جسم مال حرام سے پلا اور بڑھا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو تمہاری نمازیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ تم زمین ہڑپ کرنا چاہتے ہو، تم وقت کی زمینوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، ان کے مال کو یوں ہی کھا لینا چاہتے ہو، پھر کہتے ہو ہماری عبادتیں قبول نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے ہو کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مال حرام کھا رہے ہو۔ دیکھو، دعا کی قبولیت میں کھانے اور پینے کا بڑا دخل ہے۔ اگر حلال ہوگا بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ حدیث میں صراحتاً بیان کر دیا گیا۔ حجاج ابن یوسف کا دور ہے، حجاج ابن یوسف کا دور ہے، ایک صوفیہ کی جماعت مستجاب الدعوات، کیسی؟ وہ مستجاب الدعوات جو دعا اللہ سے کرے وہ قبول ہو جاتی۔ تو حجاج ابن یوسف کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صوفیہ کی جماعت میرے حق میں بد دعا کر دے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس نے کیا کیا؟ سب کی دعوت کر دی، اور جب وہ دعوت کھا کے گئے تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا میں ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ میں نے مال حرام ان کے پیٹوں میں اتار دیا۔ آپ یہ دیکھیے کیسا اس کا یقین تھا کہ مال حرام جو کھائے گا اس کی دعا قبول نہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو مانگوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو حضور نے کیا نسخہ فرمایا، کیا نسخہ ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا، کیا ارشاد فرمایا؟ اپنا کھانا پاک اور حلال بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ کھانا حلال پاکیزہ طیب بنا لو، یعنی حلال مال کھاؤ، تم اللہ کے ہاں تمہاری دعائیں قبول ہوگی، گویا تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو نسخہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو تو اپنا کھانا اور پینا حلال، اور اس کا برعکس حرام کھاؤ گے دعا قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے
جو 40 روز تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. کتنی سخت وعید ہے وعید، سخت وعید ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے. جب تک اس کی زبان اور اس کا دل کیا نہ ہو جائے، مسلم نہ ہو جائے. اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے. اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے برکت نہیں ہوتی، اور اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ جہنم کی طرف لے جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے. بے شک اللہ بری چیز سے، برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں. تو اس لیے دوستو کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ. کوشش تمہاری یہ ہو ہمارے پاس آنے والا پیسہ حلال ہونا چاہیے. انکم ہماری 1000 کی نہ ہو، 100 کی ہو مگر حلال ہو. اس لاکھ سے بہتر ہے جو حرام طریقے پر آ رہا ہے وہ 100 روپیے جو حلال طریقے پر آ رہا. اللہ اس 100 میں، اس 100 کے اندر جو برکت ہوگی وہ لاکھوں سے زیادہ کی برکت ہوگی جو حرام طریقے پر کما رہا. اس لیے کوشش یہی کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حلال طریقے پر مال کمانے کی توفیق عنایت فرما، اور کسی کا مال ناحق طور